اسلام آباد میں جو سیکنڈ پیس ٹاکس منعقد ہونے ہیں اس کے بارے میں ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. یو ایس کا ڈیلیگیشن بھی کبھی پتہ چلتا ہے آ گیا ہے, کبھی پتہ چلتا ہے وہ نہیں پہنچا, اور ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی کلیئر کٹ اشارہ نہیں آ رہا کہ ان کا ڈیلیگیشن اسلام آباد آئے گا بھی یا نہیں, کیونکہ ایران کی طرف سے یہی میسیجز بار بار آ رہے ہیں کہ جو شرائط ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہمارے سامنے رکھ رہی ہے اور جو دھونس اور زبردستی اور جو تھریٹ کر کے ہم سے نیگوسیشن کرنے وہ چاہتے ہیں, ویسے تو ہم نیگوسیشن نہیں کریں گے, ہم آئیں گے ہی نہیں. اور وہ کیا شرائط ہے اور کیا دھونس ہے یو ایس کی طرف سے. ایک تو یو ایس کہہ رہا ہے کہ تمام جو انریچڈ یورینیم ہے جو کہ ہزاروں کلو گرامز میں ایران کے پاس موجود ہے, وہ سب کا سب ہمیں ہمارے حوالے کر دیا جائے, یا پھر اس کا بہت سارا پورشن تھرڈ کنٹری میں رکھوا دیا جائے, اور جو بھی ان کے پاس رہ جائے گا ایران کے پاس اس کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے یا بلینڈ ڈاؤن کر دیا جائے. اس صورت میں وہ اس کو رکھ سکیں گے. اور تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو ریئیکٹرز ہیں وہ بھی ہم آپ کے جو ہے وہ لے لیں گے, اور صرف وہ چند ریئیکٹرز آپ کے پاس رہنے دیں گے جو میڈیکل پرپسز کے لیے آپ کو یوز کرنے کے لیے چاہیے. سو اس طرح کی جو امبیرسنگ شرائط ہیں وہ ایران ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اس نے اس طرح کی غلط شرائط ماننی ہوتی تو وہ اس جنگ میں پہلے پڑتا ہی کیوں. ایرانین لیڈرشپ نے صاف طور پہ یہ بتا دیا کہ وہ اپنی ملک کی جو سوورینٹی ہے, اپنے جو لوگ ہیں ان کی جو ایک حمیت ہے اور جو ایک نیشنل جو فرور ہے اس کا کمپرومائز نہیں کریں گے, اور وہ سیل آؤٹس نہیں بنیں گے. اور اگر وہ کوئی پیس ڈیل کے اوپر سائن کریں گے تو وہ تمام اپنی شرائط کے اوپر سائن کریں گے. جیسے کہ بہت پہلے ان کی طرف سے شرائط آئی تھی جن میں ایک بڑی شرط یہ تھی کہ لیبنان اور غزہ کے اندر بھی وار ختم کی جائے اور وہاں سے بھی جو فورن ٹروپس ہیں وہ واپس نکالے جائیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر ایران کا مکمل قبضہ رہے گا. اس طرح کی شرائط تھی جن کے اوپر ایران بات کرنے کے لیے تیار تھا, لیکن وہ شرائط تو الگ رکھ دی جاتی ہیں اور یو ایس اپنی شرائط لے کر کے سامنے آ جاتا ہے. جب آپ دونوں پارٹیز جو ہے ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہو تو پھر کہے کہ پیس ڈیل, کہے کہ پیس ٹاکس. تو بہرحال یہ پیس ٹاکس کا جو مطلب ڈرامہ سا چل رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یو ایس کی طرف سے جو ملٹری بلڈ اپ ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور ان کے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ بے انتہا یہاں پر اس ریجن کے اندر داخل ہو گئے ہیں. وہ فائٹر جیٹس کہاں کھڑے ہو رہے ہیں آپ کے, ان کے جو 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں جو کہ اکیلے نہیں ہوتے, وہ ایک پورا ارماڈا ہوتا ہے, ایک پورا کنٹینجنٹ ہوتا ہے جس میں ایک ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ کئی ڈسٹرائرز اور مطلب اور شپس ہوتی ہیں. تو ان بڑی بڑی اسمبلیز اور ارماڈاز کے اوپر آ کر ان کے فائٹر جیٹس کھڑے ہو رہے ہیں. 2 وہاں پہلے ہی موجود ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, اور جن میں فورڈ اور ابراہم لنکن ہے, اور جو جارج بش تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ بھی راستے میں ہے, اور وہ بھی پہنچنے والا ہے مڈل ایسٹ کے ریجن میں. سو ان سب کے اوپر ان کا جنگی سامان آ کر لادا جا رہا ہے. اس کے علاوہ یو اے ای کے ابھی تک جو بیسز ہیں ملٹری بیسز وہ بھی ان کے زیر استعمال ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈین اوشن میں جو ڈیاگو گارسیا کے آئلینڈز ہیں وہ بھی اس کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, اور 10,000 فوجی تو آلریڈی ڈپلوائے ہوئے ہیں ان سارے شپس اور ان جہازوں میں, اور اس کے علاوہ 10,000 کے قریب اور پہنچ رہے ہیں, لیکن بہت تیزی سے پہنچ رہے ہیں. اور C-117 جو بہت بڑے بڑے کارگو پلینز ہیں ان کا ایک ایئر برج بنا ہوا ہے, یعنی کہ پوری ہوا میں ان کی جو ترسیل ہے 17-18 یہ جہاز مستقل چل رہے ہیں, اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 3 لاکھ ٹن ویپنز اور سپلائی مڈل ایسٹ میں پہنچا دی گئی ہے ٹروپس کے استعمال کے لیے. اور یہ جنگی تیاری اور موومنٹ, شپس کی لوکیشن کو ریلوکیٹ کرنا, یہ سارا کچھ اتنا شدید ہے کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اتنی بڑی موومنٹ بلا وجہ سے تو کوئی بھی نہیں کرتا, اور یہ ایک بھرپور حملے کی ہی تیاری ہے. اور دونوں باتیں ہو سکتی, یا تو ایران کے اوپر ایک بہت شدید پریشر ڈالنا تاکہ وہ ان کی شرائط مان لے, یا پھر اگر وہ نہیں مانتا تو پھر فوری طور پہ ایک بہت بڑا شدید حملہ جس کی دھمکی ٹرمپ کی طرف سے بار بار آ رہی ہے وہ کرنا. سو یہ چیز جو ہے وہ عین ممکن ہے کہ پیس ڈیل جو ہے وہ ناکام ہو جائے اور یو ایس کی طرف سے بہت بڑا یہ حملہ ہو جائے. میں آپ کو یو ایس کے ایک ایکس جنرل کین کا انٹرویو کا تھوڑی سی کلپس دکھانا چاہ رہی ہوں جس میں وہ صاف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب جو حملہ ہونے والا ہے وہ کس قسم کا ہوگا. اور اس چیز کی طرف انہوں نے اسپیشلی اشارہ کیا ہے کہ اس دفعہ بھی بہت زیادہ اسیسینیشن اٹیمپٹس کی جائیں گی, اور جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو اسرائیل اور یو ایس کے جو اسپائز ہیں وہ ابھی بھی ایران کے اندر پوری طرح سے جذب ہوئے ہیں, اور انہوں نے اپنے ٹارگٹ متعین کیے ہوئے. ان کو پتا ہے کہ کس کس آدمی کو کہاں سے پکڑ کے اس کو مارنا ہے, اور یہ اسیسینیشنز یعنی جہاں پہ میزائلز داغے جائیں گے, بامبس داغے جائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت بڑی بڑی اسیسینیشنز کی بھی جو ہے وہ مہمات شروع کی جائیں گی اس نئے فیز آف وار کے اندر. آپ سنیں ذرا. Tell them, if you guys don't make a deal, we're coming after you personally. Right. Yeah. All of you and the rest of your cohorts
their lives will be at stake. And you're going to get back to number one job for them will be personal security. And certainly the Israelis who have great intelligence, the CIA also, in terms of locations, will do everything we can. We have twice as much combat air power in the region today than we did when we began the war some weeks ago. Number two will be preserving the regime. But number one will be hiding from our bombs and our missiles. That's a fact. बहरहाल ईरान की तरफ से भी नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए मिसाइल्स और नए नए ड्रोन्स, ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं और उनकी तरफ से भी यही दावे किए जा रहे हैं कि हमारी तरफ से भी जो अब हमले होंगे वो इतने भरपूर होंगे कि यूएस और इजराइल का दोनों का जो है ना एक तरह से मिडल ईस्ट के अंदर एज अ पावर उनका खात्मा हो जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स जब ये वॉर शुरू होगी तो ईरान का अपना भी बहुत नुकसान होगा, बेइंतहा बॉम्बिंग उधर भी होगी और मतलब शहर के शहर तबाह कर दिए जाएंगे। इसी तरह गल्फ के रीजन्स में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पे भी बहुत तबाही आने वाली। सो कोई भी नहीं चाहता कि ये वॉर प्रोलॉन्ग हो, कोई भी नहीं चाहता कि ये वॉर रीस्टार्ट हो। एवरीबडी इज प्रेइंग कि पीस डील के ऊपर बात आ जाए, दोनों तरफ कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करके इस मामले को यहाँ पे खत्म कर